معزز سامعین و حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی اکرمنا بصیام شہر رمضان والصلاة والسلام علی حبیب الرحمن وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ آئیے سب سے پہلے ایک بار عقیدت اور محبت کے ساتھ سلطان کائنات، تاجدار دو جہاں، فخر موجودات، باعث تکوین عالم، فخر آدم و بنی آدم، روحی فدا حضرت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر درود پاک ہدیہ پیش کرے۔ اللہم سیدنا شفیعنا مولانا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ الحمدللہ علی احسانہ، خدائے رحمان کا کروڑ کروڑ احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایک بار پھر ماہ رمضان کی نعمت سے سرفراز فرمایا ہے، اور اس مہینے کی پہلی جمعۃ المبارکہ میں اس بابرکت گھڑیوں میں ہمیں اس کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا شرف بھی عطا فرمایا ہے۔ اللہ کریم سے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو اس ماہ مبارک کی قدر کرتے ہوئے، اس کی تعظیم کرتے ہوئے اس کے پورے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، یقیناً ماہ رمضان ماہ سیام، ماہ رحمت، ماہ برکت، یقیناً اس کا ایک ایک لمحہ، اس کی ایک ایک گھڑی اللہ کی رحمتوں سے بھری ہوئی ہے، اور اس کا ایک ایک لمحہ اللہ کی رحمتوں کی برسات اس میں ہوتی ہے۔ حضرات گرامی، اس پر کوئی دو رائے نہیں کہ ماہ رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ عظیم الشان مہمان ہے۔ دیکھیں نا، اگر مہمان کبھی سالوں بعد آئے اور خالی ہاتھ آئے تو لوگ کہہ دیتے ہیں کہ دیکھو بھائی منہ اٹھا کر چلا آیا ہے، کچھ اتنے دنوں بعد آیا، کچھ لے کر بھی نہ آیا۔ لیکن یہ مہینہ تو رب کا وہ مہمان ہے کہ یہ ایک نہیں بلکہ اپنے اس مہینے کے ایک ایک لمحے میں اللہ کی ہزاروں رحمتوں اور مغفرتوں کو بندوں کے لیے لے کر آتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ مہینہ اللہ کی رحمتوں، برکتوں، اس کی مغفرتوں کا تحفہ لے کر اس کے بندے کے پاس آتا ہے، ان کے بندوں کے پاس آتا ہے۔ اب یہ میزبانوں کا کمال ہے، اب یہ میزبانوں کی، رب کے بندوں کا یہ کمال ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس مہمان کی کیسے قدر کرتا ہے، وہ اس مہمان کی رحمتوں کو کتنا لوٹتا ہے، اس مہمان کی برکتوں سے، اس کے رحمتوں سے، اس کی مغفرتوں سے وہ اپنے دامن کو کتنا سمیٹتا ہے۔ اب یہ ہم اور آپ پر ہے، اس کے بندوں پر ہے۔ حضرات گرامی، یقیناً اور پھر دوسری بات کہ ماہ رمضان بہت ساری باتیں ہیں، آپ فضیلتیں سنتے رہتے ہیں، لیکن میں دو چار شیڈیول بتانا چاہوں گا کہ جب اتنا بڑا ماہ رمضان آیا اور رب کا اتنا بڑا عزیز اور معزز مہمان آیا، کیا ہم اس کی قدر کر رہے ہیں؟ کیا ہم اس کے حقوق کو ادا کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں یا نہیں؟ کیا ہم اس مہمان کو راضی کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں کہ نہیں؟ ہم اس مہمان کو راضی کرنے کے سامان بھی مہیا کر رہے ہیں کہ نہیں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مہینے، اس کے دن یوں ہی گزر جائیں اور یہ اتنا عظمتوں والا مہمان ہم سے ناراض ہو کر چلا جائے۔ یہ اس کی رحمتیں ہم اپنے دامن میں بھرنے کے بجائے
ہم اس کی رحمتوں کو اپنے دامنوں سے خالی کر کے بھیج دیں، اس کی رحمتوں کو نہ بھریں۔ میں 2-4 شیڈول مختصر میں بتاؤں گا حضرات گرامی، لیکن بس 2-4 باتیں اس کی فضیلتوں کے تعلق سے کہ ماہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے مہینوں کو پیدا فرمایا، لیکن قرآن مجید میں اللہ نے جس ایک مہینے کا نام لے کر اس کی فضیلت کو بیان فرمایا ہے وہ ماہ رمضان ہے۔ سبحان اللہ، ماہ رمضان وہ عظمت والا مہینہ ہے کہ اس کا نام لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں، اپنے کلام میں، اپنی کتاب میں اس کی فضیلت کو بیان فرمایا ہے۔ حضرات علماء بیان فرماتے ہیں بنی اسرائیل کا ذکر ابھی ہماری تفسیر میں چل ہی رہا تھا۔ بنی اسرائیل وہ ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کا لقب تھا بنی اسرائیل۔ حضرات گرامی، تو یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے حضرات، تو کہا جس طرح یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، بزرگان دین فرماتے ہیں اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو 12 مہینے عطا فرمائے ہیں حضرات، اور جس طرح ان 12 بیٹوں میں حضرت یوسف علیہ السلام سب سے زیادہ حسین تھے اور حضرت یعقوب کو سب سے زیادہ محبوب تھے، تو کہتے ہیں بزرگان دین اسی طریقے سے یہ ماہ رمضان سارے مہینوں میں سے اللہ کو سب سے زیادہ حسین بھی ہے، اللہ کو سب سے زیادہ محبوب بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طریقے سے اب اس پر تفصیل میں جائیں گے تو سمجھ میں آئے گی کہ جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے 11 بیٹوں کے خطاؤں کو معاف فرما دیا، انہوں نے کچھ غلطیاں خطائیں کی تھی، جیسے حضرت یوسف کے صدقے میں اللہ نے ان کے 11 بیٹوں کے، ان کے 11 بھائیوں کے خطاؤں کو معاف فرما دیا۔ اسی طریقے سے جو اس ماہ رمضان کی قدر کر لے اللہ پچھلے 11 مہینے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ماہ رمضان ایک اللہ کا نام بھی ہے، یہ اللہ کا صفاتی نام بھی ہے۔ رمضان یہ عربی لفظ ہے، یہ رمز سے مشتق ہے، اس کا معنی آتا ہے جلانے والا۔ اب آپ کہیں گے بھائی رمضان تو کہتے ہیں رحمت والا، لیکن اس کا معنی آتا ہے لغت میں عربی لفظ ہے، اس کا معنی آتا ہے جلانے والا۔ ایک طرف تو کہتے ہیں کہ رحمت والا، دوسری طرف سے ایک رمضان اس کا معنی آتا ہے جلانے والا۔ آخر یہ جلاتا کس کو ہے؟ علماء بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں رمضان رمز سے بنا ہے، رمضان کا معنی آتا ہے جلانے والا۔ کہا کس کو جلاتا ہے؟ کہا جو ماہ رمضان کے روزے رکھ کر اس کی قدر کر لے، اللہ اس مہینے کے صدقے میں پچھلے 11 مہینے کے گناہوں کو جلا کر رکھ دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ پچھلے 11 مہینے کے گناہوں کو، صغیرہ گناہوں کو جلا دیتا ہے، بندے کے ظاہر کو بھی پاک کر دیتا ہے، بندے کے باطن کو بھی پاک کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرات اب یہ ہم پر اور آپ پر ہے کہ ہم کتنا اس مہینے کی قدر کر رہے ہیں، اس مہینے کے فیضان سے کتنا ہم مالا مال ہو رہے ہیں، اس مہینے کے رحمتوں کے چھینٹوں سے ہم کتنا اپنے ظاہر اور باطن کو پاک کر رہے ہیں، ہم اپنے دلوں کی گند کو کتنا صاف کر رہے ہیں۔ حضرات گرامی اسی طریقے سے حضرات گرامی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب بھی کوئی عبادت کا ذکر کیا قرآن میں تو بغیر غرض اور غایت کے ایک تو سب سے بڑی بات کیا ہے کہ رمضان کے روزے کیوں رکھنا ہے، اس رمضان کی قدر کیوں کرنا ہے۔ کوئی غرض نہ ہوتا، کوئی فائدہ نہ ہوتا حضرات، کوئی مقصد نہ ہوتا، لیکن پھر بھی ہم رکھتے کیونکہ اس لیے اس ماہ رمضان کے روزے رکھنا ہے کیونکہ یہ ہمارے خالق اور مالک کا فرمان اور حکم ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ بندے کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی بات ہی نہیں ہے کہ بھائی خالق کا حکم آ جائے، مالک کا حکم آ جائے، رب وحدہ لا شریک کا حکم آ جائے، اس سے بڑھ کر بندے کو کیا ہونا چاہیے؟ جس چیز کا حکم اب ہمارا رب دے دے، جس چیز سے ہمارا رب راضی ہو جائے، اس سے بڑھ کر بندے کو کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بھی عمل کو، کسی بھی حکم کو بغیر غرض اور مقصد کے بیان ہی نہیں کیا۔ حضرات اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب روزے کی فرضیت کا، روزے کا حکم دیا تو غرض بیان کیا
کیا غرض مقصد بیان کیا روزے کا؟ فرمایا اے لوگوں تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے. کیوں؟ لعلکم تتقون، اس لیے روزے فرض کیے گئے، میرا کوئی فائدہ نہیں ہے. فرمایا اس لیے فرض کیے گئے تم روزہ رکھو گے، روزے کی پریکٹس کرو گے، فائدہ کیا ہو جائے گا؟ تمہارے دلوں میں پاکیزگی آ جائے گی، تمہیں پرہیزگاری کا نور مل جائے گا. سبحان اللہ. متقی بنے پھرتے ہو، متقی کہلانا چاہتے ہو، پرہیزگار بننا چاہتے ہو، اللہ اکبر، متقی بننا چاہتے ہو اور متقی کو دیکھ لو تمہیں رشک آتا ہے، تم اللہ والوں کا ذکر کرتے ہو تو کہتے ہو واہ واہ غریب نواز کی کیا شان ہے، یہ فلاں اللہ والے کی کیا بات ہے. تم میرے بندوں کو دیکھتے ہو نا تو تمہیں رشک آتا ہے، یہ دیکھو یہ اللہ کے نیک بندوں کی کیا شان ہے. اچھا تم کیا سمجھتے ہو تم نہیں بن سکتے ہو؟ ایک مہینہ دیتا ہوں، یہ پریکٹس کا مہینہ ہے. اس مہینے میں اپنے نفس پر قابو پالو، اس مہینے میں اپنے خواہشات پر قابو پالو. وہ جو اب میرے نیک بندوں کی زندگی کو تمہیں دیکھ کر رشک آتا ہے، اس مہینے میں محنت کر لو. اللہ فرماتا ہے میں تمہیں بھی پرہیزگاری عطا فرما دوں گا. سبحان اللہ. وہ جو رشک ہے پہلے بندوں کا، وہ جو پہلے بندوں کا فخر اور معیار ہے نیک بندوں کا، وہی تمہیں فخر عطا کر دوں گا. تمہارے ظاہر اور باطن کو میں میل اور گناہوں سے دھو دوں گا. حضرات گرامی، اب یہ روزہ نام ہے. حضرات یہ مقصد کیا ہوا؟ روزے کا بنیادی مقصد یہ ہوا خواہشات نفس پر قابو پانا. یہ مقصد ہے، ثواب اپنی جگہ، اس کے اجر اپنی جگہ، لیکن یہ مقصد روزے کا بنیادی کیا ہوا؟ خواہشات نفس پر، اپنے نفس کی خواہشوں پر قابو پانا، غریبوں مسکینوں کے ساتھ الفت اور محبت کرنا، دل میں عاجزی اور انکساری پیدا کرنا، اللہ اس کے رسول کے ارشادات فرمان پر دل و جان سے عمل کر کے اپنے رب کی خوشنودی حاصل کر لینا. سبحان اللہ. یہ روزے کا بنیادی مقصد ہے. حضرات گرامی، تو کیا پتا چلا صرف کھا لیں، صرف کھانے سے رک جائیں؟ وہ جو ہم صبح کا کھانا کھاتے تھے ناشتہ، پھر دوپہر کا کھانا کھاتے تھے، کیا صرف رات کا تو چلو ویسے بھی چھوٹ ہے، کیا صرف ان دو وقتوں کے کھانے سے رک جانے کا نام روزہ ہے؟ اللہ اکبر. حضرات گرامی اب دیکھیں نا، ناشتہ ہم پہلے بھی کرتے تھے اور وہ ناشتہ کیا تھا؟ پہلے جائز تھا، جائز تھا، وہ کوئی ناجائز چیز نہیں تھا. دوپہر کا کھانا پہلے بھی ہم کھاتے تھے، وہ کھانا بھی جائز تھا، وہ ناجائز نہیں تھا. حضرات تو کیا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ اس لیے حکم دیا کہ وہ جو تمہارے لیے کھانا ناشتہ پہلے جائز تھا اب ناجائز ہو گیا ہے دن کو، اب جو پہلے دوپہر کا کھانا جائز تھا اب وہ ناجائز ہو گیا. کیا صرف ناشتہ چھوڑنے کا نام یا دوپہر کا کھانا چھوڑنے کا نام روزہ ہے؟ یا صرف گھنٹے 2 گھنٹے میں 2-3 گلاس ہم پانی پی لیتے تھے، کیا صرف اتنا پانی پینے کے چھوڑنے کا نام روزہ ہے؟ نا، اس کا نام روزہ نہیں ہے. حضرات یہ رب پریکٹس کرانا چاہتا ہے نا، اللہ ریہرسل کرانا چاہتا ہے، پریکٹس کرانا چاہتا ہے. اے میرے بندو، جو چیزیں رمضان سے پہلے جائز تھی روزے کی وجہ سے اب وہ تم پر ناجائز ہو گئی ہے، حرام ہو گئی ہے، تو اب ظاہر سی بات یہ سمجھ میں آ گئی جو چیز جائز تھی وہ ناجائز ہو گئی. اب جو رمضان سے پہلے ناجائز تھی وہ رمضان میں بہرحال وہ اور حرام ہوگی. اب پریکٹس ہو گئی ہے، رمضان کے بعد تو تمہیں حلال چیزوں کو کھاتے رہنا ہے، لیکن جو اللہ نے منع فرما دیا ہے رمضان کے قریب پریکٹس ایسی ہو جائے جن چیزوں سے اللہ نے منع کر دیا ہے ان چیزوں کے قریب بھی تمہیں نہیں بھٹکنا ہے. سبحان اللہ. پریکٹس ہو جانا ہے تمہیں، اس بات کی ریہرسل کر لینی ہے کہ اب تم جائز چیزوں سے رکتے تھے رمضان میں، اب رمضان کے بعد جو ناجائز چیزیں ہیں، جن چیزوں کا کھانا منع ہے، جن چیزوں کا پینا منع ہے، جن چیزوں کا دیکھنا منع ہے، جن چیزوں کا چھونا منع ہے، اللہ اکبر، جن چیزوں کا دیکھنا منع ہے، ان چیزوں کے قریب تمہیں رمضان کے بعد بھٹکنا بھی نہیں ہے. یہی روزہ ہم سے ریہرسل کرانا چاہتا ہے. حضرات گرامی، اور جب یہ روزہ صرف کھانے پینے کا نہیں بلکہ ہاتھوں کا بھی روزہ ہو، بلکہ آنکھوں کا بھی روزہ ہو، اللہ اکبر، ہماری جو ہے وہ سمجھ کا بھی روزہ ہو، نا علماء بیان فرماتے ہیں ہماری روح کا بھی روزہ ہو. اللہ اکبر. اس میں غلط خیالات نہ آئے، غلط خواہشات نہ آئے، اپنے نفس کو پورا قابو کر لیں حضرات. اور پھر جب بندہ
یہ روزے کا مقام حاصل کرتا ہے کہ صرف وہ کھانا نہیں چھوڑتا، صرف وہ پینا نہیں چھوڑتا، بلکہ وہ اپنے ہاتھوں کا بھی روزہ رکھ لیتا ہے، وہ اپنے منہ کا بھی روزہ رکھ لیتا ہے حضرات، وہ اپنے آنکھوں کا بھی روزہ رکھ لیتا ہے، وہ اپنے دل کا بھی روزہ رکھ لیتا ہے۔ اور جب بندہ اپنے دماغ کا بھی روزہ رکھ لیتا ہے، بندہ اپنے روح کا بھی روزہ رکھ لیتا ہے، بندہ صرف کھانا پینا نہیں چھوڑتا بلکہ اپنے سارے بدن کے اعضاء کو روزہ دار بنا لیتا ہے، پھر اس روزے دار کا یہ اسٹیٹس ہوتا ہے، یہ مقام ہوتا ہے کہ جب یہ سحری کے لیے بیٹھتا ہے حضرات، وہ تو سال بھر کھانا کھاتا رہا ہوگا، وہ سال بھر ناشتہ کرتا رہتا ہے، وہ سال بھر روٹیاں اور دودھ چائے کھاتا پیتا رہتا ہے، لیکن جب یہ بندہ مقام حاصل کر لیتا ہے کہ اپنے سارے اعضاء کو وہ روزہ دار کر لیتا ہے، جب وہ سحری کے وقت میں بیٹھ کر وہی دو نوالے روٹی کے کھا رہا ہوتا ہے، میرا محبوب فرماتے ہیں اللہ اور اس کے فرشتے اس بندے پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ بھی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، اس کے فرشتے بھی اس رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ بندے کا مقام ہو گیا۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں قال اللہ عز وجل ما عمل ابن آدم، فرماتے ہیں میرے آقا کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ ابن آدم کا ہر عمل تو اس کے لیے ہے، جو بھی وہ عمل کرتا ہے ہر عمل اس کے لیے ہے۔ حضرات اکرامی، حالانکہ کوئی بھی عمل ہو وہ تو ہم اللہ ہی کے لیے کرتے ہیں، لیکن بھی اس کے باوجود فرمایا ہر عمل اس کے لیے ہے الا الصیام، فرمایا روزہ کس کے لیے ہے؟ کہا روزہ میرے بندے کے لیے نہیں ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، ہر عمل بندے کا بندے کے لیے ہے لیکن روزہ تو میرے لیے ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یہ روزہ میرے لیے ہے۔ حضرات اب جس روزے کو اللہ اپنا کہہ دے، اللہ اکبر، تو کیا جس روزے کو اللہ کہہ دے اپنا، تو جب روزہ رب کا اپنا ہو گیا تو روزے دار رب کا اپنا ہوگا کہ نہیں؟ سبحان اللہ، روزہ اللہ کا اپنا ہو جائے تو کیا روزے دار اپنا نہیں ہوگا؟ یقیناً روزے دار بھی اپنا ہوگا۔ اللہ اکبر، اسی وجہ سے اللہ کے نبی فرماتے، پھر آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کی جزا دیتا ہوں، بدلہ میں ہی دوں گا۔ اللہ اکبر، سارے عمل کا ثواب ملتا ہے، کہتے ہیں سارے عملوں کا، عبادتوں کا ثواب ملتا ہے، روزہ رکھو تو ثواب نہیں خود رحمان ملتا ہے۔ سبحان اللہ، روزہ رکھو تو ثواب نہیں خود رحمان ملتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اے لوگو، جب تم میں سے کوئی روزہ رکھے، خبردار کوئی بھی اپنی زبان سے لغو بات، جھوٹی بات، بری بات نہ نکالے۔ اللہ کیوں؟ کیونکہ اس زبان کو تم نے اپنے رب کے سپرد کر دیا ہے، یہ زبان آج تمہاری نہیں ہے، یہ رب کا ہے، یہ رب نے کہہ دیا یہ میرا ہے۔ بتاؤ جو چیز رب کی ہے، کیا رب کی یہ شان ہے کہ رب اپنی زبان ربوبت سے کوئی غلط بات نکالے؟ آج وہ اپنی صفات کی تجلی تم پر ڈال رہا ہے، اس رب کو پھر استعمال کرو تو اچھی باتوں کے لیے استعمال کرو۔ کہا جب تم میں سے کوئی روزہ رکھے تو اپنی زبان سے کوئی غلط بات نہ نکالے۔ اب غلط بات کیا ہے؟ جھوٹ ہے، غیبت ہے، چغلی ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، جھوٹ ہے، وہ سارے حسد ہے، ساری چیزیں ہیں اس میں آ گئی۔ کہا وہ غلط بات، لغو بات نہ نکالے۔ فرماتے ہیں پھر اللہ ارشاد فرماتا ہے کوئی جھگڑا کرے تو اس سے کوئی جھگڑا نہ کرے۔ اللہ اکبر، کوئی جھگڑا نہ کرے، اچھا کوئی جھگڑا نہ کرو۔ اور پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی تم سے آگے سے جھگڑنے آئے، کہتے ہیں نا میں کیا کرتا بھائی، آگے سے اس نے مجھے گالیاں دے دی تو میں گالی نہ دیتا۔ حضرات علماء بیان فرماتے ہیں گالی کا بدلہ گالی سے دے دینا یہ مردانگی نہیں ہے، ظلم کا بدلہ ظلم سے دے دینا یہ مردانگی نہیں ہے، بلکہ گالی کا بدلہ معافی سے، ظلم کا بدلہ معافی سے دے دینا یہ حقیقت میں مردانگی کہلاتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ کون سی مردانگی ہوئی کہ بھائی گالی دے دیا تو تم بھی گالی دے دیے، کسی نے ظلم کیا تو تم بھی ظلم کے لیے، تو یہ اس میں کون سی بڑی بات؟ اصل میں اسی کو مرد کہا جاتا ہے کہ جو گالی کا بدلہ گالی سے نہیں، ظلم کا بدلہ ظلم سے نہیں بلکہ معافی سے دے۔ تو کہا اللہ ارشاد فرماتا ہے اگر کوئی تم سے آگے سے جھگڑا کرے، کوئی گالی دے، تم کہہ دو انی صائم، بھائی تو گالی دے، انی صائم، میں تو روزے سے ہوں۔ سبحان اللہ، یہ بات کہہ دو، یہ حضور طریقہ فرما رہے۔ حضرات یہ حدیث آپ پہلے بھی سن چکے ہیں، لیکن دیکھیں حضور کیسا ایک طریقہ دے رہے ہیں، میرے آقا کیسا ایک روزے دار کو ایک پریکٹس کرانا چاہتے ہیں۔ تم کہہ دو کہ میں روزے سے ہوں،
بس کہہ دو میں روزے سے ہوں، آگے والے کو غیرت آ جائے گی تو تم سے جھگڑنا چھوڑ دے گا، بس بات ختم ہو جائے گی، تم کہہ دو میں روزے سے ہوں۔ پھر کہتے ہیں والذی نفسی بیدہ نفس محمد، والذی نفسی بیدہ نفس محمد، فرماتے ہیں قسم ہے اس کی جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا نے قسم بیان فرمائی، فرمایا قسم ہے اس کی جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ اللہ اکبر۔ روزے دار کے منہ کی جو بو ہوتی ہے، روزے دار کے منہ سے نکلنے والی جو باس ہوتی ہے، یہ میرے رب کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ سبحان اللہ، رب اس کو مشک سے بھی زیادہ پسند فرماتا ہے، رب کے نزدیک وہ مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے، عمدہ ہے، پاکیزہ ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا فرماتے ہیں، تو علماء بیان فرماتے ہیں اس حدیث کی شرح میں ایک مطلب تو یہ ہوا کہ مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ کہ اللہ آخرت میں اس کا بدلہ دے گا، لیکن دوسری بات یہ ہے علماء بیان فرماتے ہیں اس حدیث کے ٹکڑے کی شرح میں کہ حضور نے فرمایا کہ مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ روزے دار کی بو اللہ کے یہاں زیادہ پسندیدہ ہے۔ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ جب روزے دار قیامت کے دن اپنے قبروں سے اٹھیں گے تو ان کے سانسوں سے اللہ مشک سے بھی زیادہ خوشبو پیدا فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ جب روزے دار اٹھے گا اس کا یہ پروٹوکول ہوگا کہ وہ روزے دار، میں نے پہلے بیان فرمایا کہ جو اپنے اعضاء کی حفاظت کرے، اپنے اعضاء کی حفاظت کرے، وہ روزے دار جب اٹھے گا تو اس کے منہ سے اللہ مشک سے بھی زیادہ خوشبو پیدا فرما دے گا۔ اور فرماتے ہیں للصائم فرحتان، ہر روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں۔ فرحت عند افطار ہی، ایک خوشی تو وہ ہوتی ہے کہ جب دن کا تھکا ہارا بھوکا پیاسا افطار کے وقت جو نوالے اپنے منہ پہ ڈالتا ہے، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا شربت اور پانی اپنے منہ میں ڈالتا ہے، جو افطار کے وقت اللہ اس کو خوشی دیتا ہے، ایک خوشی تو اس کو افطار کے وقت ہوتی ہے۔ میرا آقا فرماتے ہیں دوسری خوشی یہ ہے کہ جب روزے دار کو اللہ اپنے حضور بلائے گا قیامت کے دن اور اپنے رخ سے پردہ ہٹائے گا، روزے داروں کو اپنا دیدار عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ بیان ہے، یہ مرتبہ ہے یہ روزے دار کا، یہ مقام ہے روزے دار کا۔ حضرات گرامی، تو ہمیں صرف روزہ نہیں رکھنا ہے بلکہ روزے کے مقام کو سمجھنا ہے، روزے کے اسٹیٹس کو سمجھنا ہے۔ پھر آپ یہ سمجھیں کہ بھئی روزے دار ہوں، پھر روزے دار کا مقام کیا ہے۔ حضرات گرامی، لہذا بہانہ نہ چاہیے، یہ مہینہ آیا ہے صرف اللہ اکبر، ایسا نہ ہو کہ ہم اس کی تو ایک گھڑی رحمتوں والی برکتوں والی ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ بھائی 2 دن کی چاندنی ہے اس کے بعد پھر روشنی غائب ہو جائے، 2 دن ہم روزہ رکھ لیں، پہلا روزہ رکھ لو، یہ بچکانی حرکت نہ ہے۔ بھائی جمعے کا روزہ رکھیں گے، پہلا روزہ رکھیں گے، پھر 10واں رکھ لیں گے، 30واں رکھ لیں گے، 27واں رکھ لیں گے، بس ہم بسترا گول کر دیں گے۔ یہ کیسی بچکانی حرکت ہے؟ شیطان نے نہیں، یہ نفس نے تمہیں، شیطان تو بند ہے بھائی، آج شیطان نے کہاں ہے؟ یہ تمہارے نفس نے تمہیں دھوکہ دے دیا، پہلا رکھو، 10واں رکھو، 20واں رکھو، 27واں رکھو، پھر بسترا گول کر دو۔ یہ نفس کا دھوکہ ہے۔ اللہ اکبر۔ نفس نے تمہیں، شیطان سے بھی بڑھ کر نفس تمہیں دھوکہ دے رہا، اپنے فریب میں دے رہا ہے۔ حضرات گرامی، تو ایسا نہ ہو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لوگوں سنو، روزہ تو اتنا بڑا مقام ہے، اگر کوئی ماہ رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دے، ایک روزہ چھوڑ دے، ایک روزہ چھوڑ دے، میرے آقا فرماتے ہیں پھر اس کے بعد اس کے زندگی بھر ایک روزہ بغیر عذر کے سفر کے چھوڑ دے، پھر وہ زندگی بھر روزہ رکھتا رہے، زندگی بھر، پورا سال، اس کی پوری زندگی، فرمایا زندگی بھر روزہ رکھتا رہے، پھر بھی راہ رمضان کے ایک روزے کا جو ثواب ہے پوری زندگی کے روزے کا ثواب نہیں ہو سکتا ہے۔ کیا سمجھتے ہیں؟ جو مہینہ، جو چیزیں اللہ نے مختص کر دی ہیں، اس کو ہم اپنے خواہشات سے گھٹا نہیں سکتے ہیں، اس کو کم نہیں کر سکتے ہیں، اپنے خواہشات کے مطابق نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرات گرامی، تو اس مہینے کا ادب کریں، روزے آئے ہیں، ایسا نہ ہو کہ بھی 2-4 رکھ لیے بس ختم ہو جائے، عذر ہے تو وہ عذر، علماء بیان فرماتے ہیں مسئلے پوچھیں کس بنیاد پر آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، جو بیماریاں ہیں وہ کون سی مجبوریاں ہیں، ان مجبوریوں اگر مجبوری نہ ہے تو آپ روزہ رکھیں، روزہ رکھنے کی کوشش کریں۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دوسری بات، اللہ اکبر کہ روزہ رکھیں تو ایک تو روزہ رکھنا، پھر اس کے راتوں کا قیام کرنا، یہ بھی بہت ضروری ہے۔ ایسا نہ ہو کہ روزہ رکھ لیں، راتوں کا قیام چھوڑ دیں۔ اللہ نے دونوں چیزوں کو جمع فرمایا، فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اور پھر فرمایا من قام رمضان
ایمان و احتساب غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، فرمایا جو رمضان کے روزے رکھے، جو رمضان کی راتوں کا قیام کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ حضرات اکرامی، تو رمضان روزے، اس کے بعد رمضان کی راتوں کا قیام، یہ صحابہ اکرام کا معمول تھا، ہمارے بزرگان دین کا معمول تھا۔ اگر آپ وہ نہیں کر سکتے ہیں تو نماز تراویح آپ ضرور کھڑے ہو جائیں، ایک سنہرا موقع ہے قرآن کریم سننے کا۔ حضرات اکرامی، اللہ اکبر، 1 گھنٹہ سوا گھنٹہ آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ اکبر، اور اگر اس میں یہ بہانہ آ جائے کہ بھائی میرے پیر جواب دے گئے ہیں، حضرات انہی لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ 1 گھنٹہ ہم کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں معذرت کے ساتھ، انہی لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ جب آفس کے چکر لگتے ہیں تو 2-2 گھنٹے وہاں کھڑے ہو جاتے ہیں، جب گاڑیوں کے چکر لگتے ہیں تو وہ 2-2 گھنٹے نہیں 3-3 گھنٹے کھڑے بھی رہ جاتے ہیں، وہ بیٹھے بھی رہ جاتے ہیں۔ حضرات اکرامی، جب وہ دوستوں کی محفل میں بیٹھے تو پھر 2 گھنٹے کیسے گزر جائیں، چٹکیوں میں گزر جاتے، پتہ نہیں چلتا۔ لیکن جب تراویح میں کھڑے ہونے کی بات ہو تو پھر کہتے ہیں ہمارے پیر تھک جاتے ہیں، ہمارے پیر جواب دے جاتے ہیں، ہم کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں۔ حضرات، کیا اچھا پیروں کا جواب دے دینا، اچھا پیر تھک جائیں تو کیا صرف اس لیے ماہ رمضان کے روزے ہوں، کیا صرف اس لیے تراویح ہو کہ ہمیں کوئی بھوک نہ لگے، ہمیں پیاس نہ لگے، ہم تراویح پڑھیں تو ہمارے پیر درد نہ کریں، ہمارے پیر کو تکلیف نہ ہو؟ حالانکہ روزے کا مقصد ہی یہی ہے کہ تمہیں بھوک کا احساس ہو، تمہیں پیاس کا احساس ہو۔ قیام رمضان کا مقصد ہی یہی ہے کہ تمہیں اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کی مشقت کا پتہ چلے، تمہیں قیام کا مزہ ملے، لطف ملے، اور تمہارے پیروں کو پتہ چلے اللہ پر یہ پیر دنیا داری کے نہیں، اللہ کے حضور کھڑے ہونے کے لیے ہے۔ ہم اور آپ کون ہوتے ہیں؟ ہمارے پیروں کی حیثیت کیا ہے؟ ہمارے پیروں کا کیا وزن ہے؟ جب امام الانبیاء حضور کھڑے ہوتے ہیں اللہ کے حضور نماز کے لیے، اللہ پر، تو پیروں کو اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ پیروں میں سوجن آتی ہے، حضور کے پیر مبارک پھول جاتے ہیں، اللہ پر، پھر بھی حضور کھڑے ہوتے ہیں۔ کیا ہم حضور سے بڑے ہو گئے نعوذ باللہ؟ کیا ہم اپنے پیروں کو اتنی بھی تکلیف نہ دیں؟ کہاں حضور ہیں اللہ اکبر کے پیروں میں ورم آ جائے، تکلیف آ جائے، پیروں میں سوجن آ جائے، پھر بھی حضور اللہ کے حضور کھڑے ہو رہے ہیں؟ کہ ہمارے پیر حضور کے پیروں سے زیادہ قیمتی ہو گئے؟ ہم اپنے پیروں کو تکلیف نہیں دینا چاہتے، ہم اپنے پیروں میں وزن نہیں دینا چاہتے؟ اللہ اکبر، ایک مہینہ ہے جس میں آپ قرآن سماعت فرما لیں، یہ آپ کی خوش قسمتی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ہو سکے تو رمضان میں قرآن کریم کی تلاوت کرو۔ یہ رمضان اور قرآن کا آپس میں نسبت ہے، اللہ اکبر۔ حضرات گرامی، ہمارے بزرگان دین کو دیکھیں کہ قرآن کریم سے یہ رمضان سے کتنا تعلق ہوتا تھا۔ علماء بیان فرماتے ہیں، امام الائمہ سراج الامہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 61 مرتبہ قرآن مجید ختم فرمایا کرتے تھے، سبحان اللہ، 61 مرتبہ، ایک دن میں، ایک رات میں، اور ایک ختم قرآن تراویح میں ہوتا تھا۔ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان مبارک میں پورے مہینے میں 60 مرتبہ ختم قرآن کرتے تھے، اور 60 مرتبہ ختم قرآن نماز میں کھڑے ہو کر کرتے تھے، سبحان اللہ۔ ہم تو ایک ختم کرتے ہوئے ہماری جان پر بنائی ہے، اللہ اکبر۔ ایک موقع ہے، اس سنہرے موقع کو نہ جانے دیں۔ اللہ نے بخشش کا بہانہ دیا ہے، اس کی ایک یہ رحمت جو ہے ایک لمحہ بخشش کا ہے، مغفرت کا ہے، اللہ اکبر۔ حضرات اکرامی، پھر میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو رمضان، جو قرآن کریم کو نماز میں کھڑے ہو کر پڑھے، سنیں، اللہ اکبر، قرآن کریم کو نماز میں کھڑے ہو کر، اب ثواب بھی بتا دیتا ہوں، کھڑے ہو کر سنے، نماز میں کھڑے ہو کر سنے، اللہ اس کو ایک حرف کے بدلے میں اللہ اس کو 100 نیکیاں عطا فرماتا ہے، سبحان اللہ۔ ایک ختم قرآن اگر آپ سن لیتے ہیں، مجھے پتا ہے کہ آج 2 تراویح ہوئی ہے تو پہلے جوش آتا ہے، پھر جب ہم اگر ادھر رمضان تو چلا جاتا ہے، رمضان کے دن جو بڑھتے جاتے ہیں، اللہ کی رحمتوں کا عروج ہوتا ہے اور ہم ڈھیلے پڑنے شروع ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ جو رمضان کے دن بڑھے، ہماری عبادتوں کا ذوق اور شوق بڑھ جانا چاہیے۔ تو 2-3 تراویح میں ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ہم مسجد میں ہی سمٹ جاتے ہیں، باہر والے غائب ہو جاتے ہیں، ایسا نہ ہو۔ جو رمضان میں فرمایا، جو قرآن کریم نماز میں کھڑے ہو کر پڑھے، اللہ اس کو ایک بدلے میں، ایک حرف کے بدلے میں اس کو اللہ پر 100 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اگر کوئی بیٹھ کر بھی پڑھ لے، اللہ اس کو 50 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ حضرات، اب دیکھ لیں، قرآن کریم میں تقریباً 3,21,267 حروف ہیں، اگر اس کو 100 میں ضرب دے، اللہ اکبر، پتہ نہیں کروڑوں نیکیاں صرف قرآن کریم سننے میں ہمیں عطا فرما دیتا ہے، سبحان اللہ، کروڑوں نیکیاں۔ پھر سجدے ہیں، رکوع ہیں، تلاوت قرآن ہے، روزہ ہے، اس کا ثواب تو الگ ہے، اس پر کیا بات ہو۔ تو تلاوت قرآن مجید آپ خود کریں، سنیں،
فجر کا نمازوں کا اہتمام کریں، اس کے علاوہ تراویح میں ضرور اہتمام کریں۔ اگر کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں تو آپ بیٹھ جائیں، کیا مسئلہ ہے؟ اگر آپ زیادہ تکلیف ہو رہی ہے تو آپ بیٹھ جائیں، لیکن قرآن کریم کو مس نہ کریں، تلاوت قرآن کو سننے سے مس نہ کریں نماز کی تراویح کی صورت میں۔ حضرات اس کے علاوہ جب سحری میں اٹھیں تو آپ تہجد کا بھی ضرور اہتمام کریں۔ حضرات گرامی، تہجد ہم پورا سال نہیں پڑھ پاتے ہیں، یہی تو پریکٹس ہے اللہ اکبر، کہ بندہ پتہ نہیں 10 بجے 11 بجے اٹھتا تھا، لیکن رمضان نے ایسے عادتوں کو بدلا ہے کہ جو بندہ دن کو 10 بجے اٹھتا تھا آج وہ 4 بجے اٹھ کر بیٹھ گیا ہے، سبحان اللہ۔ یہ رمضان تو اسی کا پریکٹس کرا رہا ہے۔ تو آپ دو رکعت نماز تہجد کی بھی ضرور پڑھیں۔ افطار کا آپ خاص خیال رکھیں، افطار کے وقت بالکل اذان کے وقت آپ گھر پر یا مسجد پر نہ آئیں، اس سے پہلے دعا کے لیے وقت نکالیں، سحری کے لیے وقت نکالیں۔ اللہ کریم انشاءاللہ کچھ باتیں اور بھی بیان کی جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو اس مہینے کے پورے آداب اور حقوق کے ساتھ اس مہینے کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔